أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار اور پردے میں رہ کر کے سننے والی ہماری مائیں بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی دو جہاں سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر، تقوی پر مدد کرو اور برائیوں کے کام سے دور رہو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائیوں کے کاموں پر مدد کرنے سے دور رہو، برائیوں کے کاموں پر مدد کرو۔ حضرات گرامی وقار، عظمت شہدائے کربلا جو کہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عظمت شہدائے اسلام، کرب و بلا کی شان، ماہ محرم کی فضیلت اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے ماہ محرم کی فضیلتیں نہ معلوم ہو، جنہیں شہدائے کربلا کی فضیلتیں نہ معلوم ہو۔ حضرات گرامی وقار، جو معرکہ کربلا پیش آیا تو کیوں پیش آیا؟ جو کربلا شریف میں جنگ ہوئی، اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ جنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلیس سے جنگ کی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بچوں، اپنے بھائی بھتیجوں کو شہید کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ جانے کیسی کیسی دقتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا یزید کفر کر رہا تھا؟ کیا یزید خدائی دعویٰ کر رہا تھا؟ کیا یزید نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا؟ یزید کیا کر رہا تھا؟ آخرکار یہ جنگ پیش کیوں آئی؟ حضرت امام حسین نے اپنا گھر بار کیوں لٹایا؟ کیا یزید خدائی دعویٰ کرتا تھا؟ کیا یزید نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا؟ نہیں نہیں میرے دوستو، یزید خدائی دعویٰ نہیں کرتا تھا، یزید نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ یزید گناہوں پر مدد، لوگوں کو گناہوں پر اکساتا تھا۔ یزید کے اڈے پر گناہوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یزید حرام کام کیا کرتا تھا، یزید شراب پیتا بھی تھا اور لوگوں کو پلاتا بھی تھا۔ یزید کا کیا مطالبہ تھا ہمیں حضرت امام حسین سے؟ یزید کا حضرت امام حسین سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں نبی مانیں، آپ ہمیں خدا مانیں؟
نہیں، یزید کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے صرف اتنا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اور ہمارے کاموں پر مدد کریں، ہماری برائی کے کاموں پر مدد کریں۔ صرف اتنا مطالبہ تھا یزید کا۔ یزید نے تو آپ سے کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارا کلمہ پڑھیں، یزید نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں خدا مانیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی یہ بات نہ مانی۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کے یہاں نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ یزید کے یہاں شرابوں جوؤں کا اڈا لگتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کے دستے پر بیعت کرنے سے انکار کر دی۔ یزید پلید کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دستے حق کو نہ دیا۔ لیکن آج ہم اپنے ماحول پر دیکھیں، آئیے ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف یزید کے گناہوں پر مدد نہ کرنے کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے جو کام تھے، جو گناہوں کے کام تھے، جو وہ حرام کاریاں کرتا تھا، جو اپنے اڈے پر زنا کاریوں کا بازار لگایا کرتا تھا، صرف اس پر مدد نہیں کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کام پر نہ مدد کرنے کے لیے اپنا گھر بار لوٹانے کو تیار ہو گئے۔ آپ نے اپنا ہر چیز فدا کر دیا، لیکن اس برائی کے کام پر مدد نہ کی۔ کیوں مدد کرتے؟ کہ آپ نے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ برائیوں کے کاموں پر ہرگز مدد نہ کرو۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، آج ہم جن کا جشن مناتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آئیں ذرا ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، ہم جس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید پلید کی دست پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ہم آج کیسے کیسے باباؤں کے چکر میں پڑے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تو یزید کے حق پر بیعت کر لیتے، مرید ہو جاتے۔ کیوں نہیں ہوئے مرید؟ کیونکہ یزید فاسق معلن تھا، یزید گناہگار تھا، اس کے یہاں حرام کاریوں کا بازار گرم ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ پر مرید نہیں ہوئے۔ لیکن آج ہم انہیں باباؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ہم نہ جانے کیسے کیسے پیروں کو اپنا پیر بنا بیٹھے ہیں، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہننے والے، نمازوں کے وقتوں پر گھومنے والوں کو ہم اپنا پیر بنا بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اس پیر کی بیعت کو انکار کر دیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو اس کی بیعت کو اقرار نہیں کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید فاسق معلن ہے، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی، ورنہ یزید تو بیٹا کس کا تھا آپ کو معلوم ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، کاتب وحی قرآن کا بیٹا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ ضروری یہ نہیں کہ اگر کسی کا باپ مفتی ہے، اگر کسی کا باپ عالم ہے، کسی کا باپ پیر ہے، تو چاہے اب اس کا بیٹا چاہے فاسق و معلن ہو، چاہے اس کا بیٹا شرابی ہو، چاہے اس کا بیٹا زانی ہو، تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا، ہمارے معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے نا کہ باپ عالم ہے، باپ مفتی ہے، اب چاہے بیٹا کچھ بھی کرے، باپ مفتی ہے تو یہ بھی مفتی ہوگا،
باپ پیر ہے تو یہ بھی پیر ہوگا۔ حضرات گرامی وقار، آپ جانیے، آپ سمجھیے، تاریخ کو پڑھیے کہ آخر یہ تاریخ کیوں پیش آئی۔ آپ دیکھیے، غور کریے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو لٹایا تھا تو آخر کیوں لٹایا تھا؟ اس دین کی فلاح کے لیے نا، اس لیے اپنے آپ کو قربان کیا نا تاکہ وہ حرام کاریاں رک جائے، اس لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا نا تاکہ لوگ حرام کاریوں کو سمجھیں اور آگے کے آنے والے لوگ میرے نانا کی امتی یہ جان لے کہ جان جائے تو جائے لیکن کسی فاسق معلن پر بیعت نہیں ہو سکتے۔ جان جائے، گھر قربان ہو جائے، بھائی بچے شہید ہو جائیں، لیکن کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کسی غلط کام کرنے والے کے غلط کام پر مدد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی وقار، یہ ماہ محرم ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ ہے، اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے پر غم مناتے ہیں، جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ اسی یزید پلی کی اولادوں میں سے ہیں۔ انہی کے باپ داداؤں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ یہ شیعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے پر غم مناتے ہیں۔ ارے تم اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہر سال کیوں غم مناتے ہو؟ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر چکی ہے، تم ہر سال بلیڈ چاقو سے اپنے جسموں کو کھلی نہیں کرتے ہو۔ ارے اتنا سائنس کا زمانہ ہے، اگر تمہیں اتنا ہی غم منانے کا شوق ہے تو پھانسی میں لٹک جاؤ، پورا غم ایک بار میں ہو جائے گا۔ کیوں ہر سال پریشان ہوتے ہو؟ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کہیں بم پورے اپنے امام بگاڑے میں تمام شیعہ اکٹھا ہو کر ایک بم بلاسٹ کر لو، پورا غم ایک بار میں ہو جائے گا۔ غم مناتے ہو۔ اور محرم میں 3 طرح کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ نماز گاہ اعلیٰ حضرت میں جو حضرات نماز ادا کرنے آ رہے ہیں، ان سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر آئیں۔ نماز گاہ اعلیٰ حضرت میں نل نہ کھلنے کی وجہ سے پانی نہیں ہے۔ جو حضرات نماز ادا کرنے نماز گاہ اعلیٰ حضرت میں آ رہے ہیں، ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر آئیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ محرم میں 3 طرح کے کپڑے پہننا ناجائز و حرام ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 3 قسم کے کلروں کے کپڑے پہننا ناجائز و حرام ہے، شریعت میں منع ہے۔ نمبر 1 سیاہ یعنی کالا، نمبر 2 سرخ لال، نمبر 3 ہرا۔ سیاہ کیوں منع ہے؟ کہ اسے شیعہ لوگ پہنتے ہیں، یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے، وہ پہن کر غم مناتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کالا کپڑا پہن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم مناتے ہیں۔ اور نمبر 2 لال کپڑا، سرخ لال، اسے خارجی لوگ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، صرف یہ صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، یہ لوگ لال کپڑا پہن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں۔ یہ لال کپڑا پہن کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہرا کپڑا، یہ سواری تعزیہ اور والوں کا طریقہ ہے، یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سواری تعزیہ کیا ہے؟ سواری تعزیہ کیا شریعت کے رکن میں سے ہے؟ یہ سواری تعزیہ کی اصل کیا ہے؟ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟
آخر یہ سواری تاجیہ آئی کہاں سے؟ سواری تاجیہ، یہ تاجیہ جو ہے تیمور لنگ بادشاہ نے ایجاد کی۔ یہ بدین گمراہ تیمور لنگ کی آزاد کردہ ہے۔ حضرات گرامی وقار، جو آج ہمارے معاشرے میں غالباً پورے ہندوستان یا پورے دنیا میں سواری تعزیہ اٹھائی جاتی ہے، سواری تعزیہ اٹھانا، مروجہ تعزیہ داری جو آج کے زمانے میں تعزیہ داری ہو رہی ہے، یہ بدعت و خرافات حرام کاری ہے، اور اس پر فاتحہ دینا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور جو لوگ سواری تعزیہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ہمیں فلاں جنات آتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں، کیا کبھی غوث اعظم نے سواری اٹھائی؟ کیا کبھی غوث اعظم کے اوپر امام حسین آئے؟ کیا کبھی غریب نواز نے سواری اٹھائی؟ کیا کبھی غریب نواز کے اوپر امام حسین آئے؟ کیا کبھی مخدوم اشرف نے سواری اٹھائی اور ان پر امام حسین آئے؟ کیا آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین صاحب سید سجاد نے سواری اٹھائی، ان کے اوپر حضرت امام حسین آئے؟ ارے اگر کسی کے اوپر امام حسین آتے تو طریقہ تو یہی تھا کہ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کے اوپر آتے، آپ اس طریقے کو ایجاد کرتے، آپ سب سے پہلے سواری اٹھاتے، لیکن آپ نے سواری نہیں اٹھائی۔ یہ سواری جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس سواری کی شکل کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جب حضرت امام حسین اور آپ کے بال بچوں کو شہید کر دیا گیا، جب سب لوگ شہید ہو گئے تو یزیدیوں نے اپنے اپنے نیزوں پہ تمام شہداء اسلام، شہداء کربلا کے منڈوں کو، سر مبارک کو اپنے اپنے نیزوں میں ڈال کر گھمایا تھا۔ یہ وہی سواری ہے۔ آج تم سواری اٹھاتے ہو اور ڈھول بجاتے ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ مر جائے، تیری ماں مر جائے، تو اپنے بھائی کی شہادت پر ڈھول بجائے گا؟ تیرے باپ کا جنازہ گھر میں ہو، پھر ڈھول بجا اور بتا کہ اپنے باپ کی مٹی پر بھی ڈھول بجایا جاتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ننھے بچوں کی شہادت پر ڈھول بجاتے ہو اور اسے سواری تعزیہ کا نام دیتے ہو اور اسے حسینیت کا نام دیتے ہو۔ ارے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر تو ڈھول نہیں بجا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر تو ڈھول نہیں بجا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی پر تو ڈھول نہیں بجا، تم شہادت پر ڈھول بجاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اور تمہیں حسینیت کا نام دیتے ہو؟ ارے یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ حسینیت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر بھی ڈھول بجتا، اگر یہ حسینیت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی کے دن بھی ڈھول بجتا۔ یہ سو حسینیت کا نام نہ دو، یہ سراسر یزیدیت ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف کام ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب آئیں ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، آئیں ہم اپنے گریبان کی طرف دیکھیں، اور جو لوگ 7 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو اپنی اپنی بہنوں کو، اپنی اپنی بیویوں کو، اپنی اپنی بیٹیوں کو اس حرام گاہ کی زینت بناتے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا
تو وہ رب تبارک و تعالیٰ سے کہے گی اے پاک پروردگار میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں گی، اے میرے رب میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں گی، میرے باپ کو بلایا جائے، اے رب اے پاک پروردگار عالم میرے شوہر کو بلایا جائے، اے اللہ رب العزت میرے بھائی کو بلایا جائے، اے پاک پروردگار عالم میرے بیٹے کو بلایا جائے، میں اکیلے جہنم میں نہ جاؤں گی، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گی۔ کیوں جہنم میں لے کے جاؤں گی؟ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، کیوں؟ وہ عورت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے پاک پروردگار عالم میں بے پردہ گھر سے نکلتی تھی لیکن میرے باپ نے مجھ کو نہیں روکا، اے اللہ رب العزت میں گھر سے بے پردہ حرام گاہ جایا کرتی تھی لیکن میرے بھائی نے مجھ کو نہیں روکا، اے پاک پروردگار عالم میں بے پردہ نہ جانے کیسی کیسی جگہ گھومتی تھی لیکن میرے بیٹے نے مجھ کو نہیں روکا، جبکہ ان کے پاس طاقت تھی کہ یہ مجھے روک سکتے تھے لیکن مجھے انہوں نے نہیں روکا۔ حضرات گرامی وقار اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو جہنم میں لے کر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کو جہنم میں لے کر جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کو جہنم میں لے کر جائے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو اپنی بیٹیوں کو گھر پر رکھنا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی ہم کو جہنم میں لے کر جائے تو اپنی بیوی کو پیچھے گاڑی میں بٹھال کر اس حرام گاہ کی زینت نہ بنانا۔ اور آج لوگ سوچتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بائک پر بٹھالا اور لے گئے، سوچتے ہیں لوگ دیکھیں گے بڑی ہینڈسم بیوی ہے، بڑی اچھی بیوی ہے، ارے تم دنیا میں تو دکھا لو گے لیکن محشر کا یاد رکھنا وہی بیوی تمہاری کالر پکڑ لے گی اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کرے گی کہ اے پاک پروردگار عالم میں بھی جہنم میں جب ہی جاؤں گی جبکہ میرا باپ جہنم میں جائے گا، کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ حضرات گرامی وقار ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں تاکید کریں، اپنے بچوں کو روکیں، اپنے بچوں کو منع کریں۔ آج سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ذرے ذرے سے بچے تیپاری بنا کر روڈوں پر نکل رہے ہیں، ذرے ذرے سے بچے سواریاں لے کر نکل رہے ہیں۔ کیا ان کے والدین کی اتنی طاقت نہیں؟ کیا ان کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ اپنے بچوں کو روک سکیں؟ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھنا یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اس سے زیادہ حرام کام کرنے پر اتر آئے گا۔ آج وہ بچہ کھیل کود میں سواری نکال رہا ہے، آج بچے کھیل کود میں تعزیہ نکال رہے ہیں، اگر یہی بچے جب تک بڑے ہو جائیں گے تو وہ اصل میں یہ کام کرنے لگ جائیں گے، تب آپ کیا کرو گے؟ آپ تب کیا کرو گے؟ ان کو روک لو گے؟ تب آپ نہیں روک سکتے۔ حضرات گرامی وقار آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، اور جو بچے ذرے سے بچے چندہ مانگنے نکلتے ہیں تو ان کو بھی روکیں۔ بہت سے بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ چندہ لے کر کھا جاتے ہیں، بہت سے بچے آپس میں مل بانٹ کر لے لیتے ہیں، تو گھر کے والدین کو چاہیے، ان کے بڑے بھائیوں کو چاہیے کہ انہیں روکیں کہ اگر وہ ابھی سے یہ کام کرنے لگ گئے تو انہیں آگے جا کر بہت بری عادت پڑ سکتی ہے، انہیں یہ منہ لگ جائے گا، انہیں حرام کاری منہ لگ جائے گی، تو پھر وہ آگے جا کے نہ جانے کیسے کام کریں گے، آپ کو بھی اس کی خبر نہیں۔ حضرات گرامی وقار اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم کو شریعت مطہرہ کے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کے یہاں
ذری ذری سی مصیبت میں جو پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو اگر صبر دیکھنا ہے تو آئیے ہم آپ کو صبر کی منزل پر لے کر چلیں۔ آپ نے سید سجاد کا نام سنا ہوگا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کربلا کا پورا منظر دیکھا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی اصغر کو شہید ہوتے دیکھا، آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا، آپ نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا۔ حضرت زین العابدین یہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے کربلا کا تمام معاذرہ اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ بیمار تھے، آپ کو بہت سخت بخار تھی، آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، آپ اپنی نگاہوں سے تمام معاذرہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جب سب شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آپ حضرت زین العابدین اور حضرت علی اصغر بچے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں پیش آئے اور عرض کرنے لگے، ابو جان اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اب میں جا کر ان سے جنگ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا تجھے ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، تیرا بڑا بھائی حضرت علی اکبر شہید ہو گیا، اب صرف تو بچا ہے اور حضرت علی اصغر۔ حضرت زین العابدین کو حضرت امام حسین نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا تجھ سے ہی میری نسل چلے گی، تجھے زندہ رہنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ارے اتنی جنگ، اتنے زیادہ دشمن، وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تجھ سے میری نسل چلے گی۔ حضرت یزید کو بھی تو وہ لوگ مار سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسین اپنی ولایت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا صحیح سالم اپنے گھر لوٹ جائے گا۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، ارے میرے امام حسین کا علم غیب یہ ہے، آپ کی ولایت یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا صحیح سالم گھر لوٹ جائے گا، اور تم ان کے نانا پر، اپنے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو۔ میرے جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت زین العابدین آپ صحیح سالم گھر آ گئے۔ حضرت زین العابدین نے اپنی نگاہوں سے سارا منظر دیکھا۔ حضرت زین العابدین تاریخ گواہ ہے کہ حضرت زین العابدین آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ فرماتے اگر میں ٹھنڈا پانی پینے کو سوچتا تو بھائی علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی، بھائی علی اکبر کی پیاس یاد آ جاتی، بہن سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، اور وہ ٹھنڈا پانی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ اس مارکائے کربلا کے بعد سے کبھی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ فرماتے کہ جب میں ٹھنڈا پانی پینے کو سوچتا تو مجھے اپنے بھائی بہن سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی۔ حضرت علی اصغر چھوٹے بھائی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کا باپ کی گود میں تڑپنا یاد آ جاتا۔ حضرات گرامی وقار، آپ سوچئے کہ وہ 14 سال کا بچہ، وہ بیمار بچہ کیسے صبر کیا ہوگا، اور حضرت زینب حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن، آپ کی بیوی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا، آپ نے کیسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے ان شہدائے اسلام سے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے ان شہدائے اسلام کی بہنوں بیویوں سے کہ ان لوگوں نے کیسے صبر کیا،
کیسے صبر ہی نہیں، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیا، کوئی شکوہ آزاری نہیں کی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہونے کے لیے جانے لگے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام، صرف حضرت امام حسین علیہ السلام بچے تھے اور زین العابدین، آپ شہید ہونے جانے لگے تو آپ اپنی بہن کے پاس آئے اور کہا، بہن میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، میں بھی اپنے نانا پر جان فدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن تجھے ایک بات کی تلقین کر کے جا رہا ہوں، تجھے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، اے میری بہن، جب میں شہید ہو جاؤں تو ہرگز ہرگز تم اپنے بالوں کو نہ نوچنا، ہرگز ہرگز رب کی بارگاہ میں شکوہ آزاری پیش نہ کرنا، بلکہ صبر کرنا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اگر تم نے اپنے بالوں کو نوچا، رب کی بارگاہ میں شکوہ آزاری پیش کی تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرے نانا ناراض ہو جائیں گے۔ تم ہرگز ہرگز ایسا نہیں کرنا، حضرت میرے نانا کی شریعت کو پکڑے رہنا، میرے نانا کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرات گرامی وقار، حضرت زینب نے ایسا ہی کیا، آپ کا گھر بار لوٹ گیا، لیکن آپ نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کو بھی اتنا ستایا گیا، آپ کے سر سے چادر چھین لی گئی، لیکن آپ نے اپنی نظر کو نہیں اٹھایا۔ حضرات گرامی وقار، تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہم کو جہنم میں لے کر جائیں؟ ہم نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ عورت خود کہے گی کہ اے پروردگار، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، اگر میں جہنم میں جاؤں گی تو اپنے اس باپ کو بھی لے کر جاؤں گی، میرے باپ کو بھی بلایا جائے، میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، میں ان چاروں کو جہنم میں لے کر جاؤں گی، کیونکہ میری جہنم میں جانے کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ کیونکہ جب میں بے پردہ گھر سے نکلتی تھی، یہی میرا بھائی مجھ کو گاڑی میں بٹھا کر کے بے پردہ بغیر پردے کے پیپر دلانے اسکول چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ یہ مجھے روک سکتا تھا، پردہ کروا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پردہ نہیں کروایا۔ اب میں اپنے اس بھائی کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گی۔ تو آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہم کو جہنم میں لے کر جائیں؟ آپ یہ نہیں، ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کو پردے میں رکھیں، اپنی ماؤں کو پردے میں رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں حرام کاروں میں تو نہیں پھنسے ہیں، کہیں وہ سواری تازیہ والوں کے پیچھے تو نہیں جا رہے ہیں۔ ان کو بتائیں، ان کو اصلیت بتائیں، تبھی تو ان کو معلوم ہوگا کہ آخر یہ معرکہ کربلا کیا ہے، یہ آخر یہ سواری تازیہ کی اصلیت کیا ہے۔ جب آپ لوگ جانیں گے تبھی تو اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ آپ لوگ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء سے علم دین حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگار عالم سننے سے زیادہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں ادا نہیں کیے ہیں، سنتوں کو ادا کر لیں اور صفوں کو درست کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔